اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ گھر ہیں اور کچھ گھر والے ہیں جن کی عزت اور احترام اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ان گھر والوں کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے، لوگوں نے کیا کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، حکم دیا ہے۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس کے اندر کچھ گھروں کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ گھروں کی تعریف کی گئی ہے، کچھ گھروں کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو جب یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو میرے سامنے کتاب ہے تفسیر در منصور۔ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت ہی جید عالم دین ہیں۔ وہ اپنی تفسیر جلال الدین سیوطی کے اندر لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن مردوہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت بریدہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں، یعنی جن گھروں کا قرآن مجید کے اندر ذکر آیا ہے یہ کون سے گھر ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، یعنی جو سابقہ انبیاء گزر چکے ہیں ان گھروں کی عظمت اور ان گھروں کی جو علو ہے اور بلندی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو فوراً حضرت ابو بکر اٹھے اور عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر بھی ان میں سے ہے، یہ گھر بھی ان میں سے ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یعنی حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف، کہا کہ یہ گھر بھی ان انبیاء کے گھروں میں سے ہے۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ صاحب کتاب لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ان میں افضل ترین گھر ہے، یعنی علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو گھر ہے یہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل کیوں ہیں، تو انہیں اس روایت سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو جو گھر میں رہنے والے ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ گھر کیوں افضل ہوتا ہے؟ وہ گھر اس صاحب خانہ کی وجہ سے افضل ہوتا ہے جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے گھر کیوں افضل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر انبیاء رہتے ہیں، نبی رہتے ہیں، اس لیے وہ گھر افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے علی و فاطمہ کا گھر جو ہے کیوں افضل ہے؟ علی و فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ جب گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو خود علی اور فاطمہ بھی کس سے ہیں؟ انبیاء سے افضل ہیں۔ اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو کیا ہے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اس طرح کی رائے قائم کرتے ہیں۔ ورنہ تو ایک عام انسان کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے، جب ایک گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو پھر اس گھر والے کیسے انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے؟ گھر صاحب خانہ کی وجہ سے افضل ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کی وجہ سے۔ جب انبیاء کے گھر افضل ہیں اور خود علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو علی و بطول بھی تو افضل ہو گئے نا۔ تو آگے چلے کہ کوئی بھی انسان، اگر آپ کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی آخری زندگی کو دیکھیں کہ امت نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا برتاؤ کیا ہے۔ جب آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہے تو اس انسان کی آخری زندگی کو دیکھیں، اس کے آخری لمحات کو دیکھیں، آخری کنڈیشن کو دیکھیں وہ کن کاموں کے اوپر خوش ہے
اور کون کون سے ایسے کام اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں جن کے اوپر وہ افسردہ ہے، جن کے اوپر وہ حسرت کے شکار میں ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے. یہی کنڈیشن حضرت ابوبکر کی ہے، خلیفہ اول کی ہے. جب اس کی زندگی کا آخری ٹائم تھا، وہ چند کاموں کے اوپر کیا کر رہے تھے؟ حسرت کر رہے تھے. کہا کچھ کام میں نے کرنے تھے جو نہیں کیے، مجھے حسرت ہے، اور کچھ کام ایسے تھے جن کو میں نے کیا ہے، کاش وہ مجھے نہ کرنے ہوتے، وہ کام میں کاش نہ کرتا. جن کاموں کے اوپر حضرت ابوبکر حسرت کر رہے ہیں ان میں ایک کام یہ تھا کہ کاش میں نے علی و بطول کے گھر فوج نہ بھیجی ہوتی، میں نے شرطے نہ بھیجے ہوتے. یہ کام ہے. آئیے میں آپ کو اہل سنت کے معتبر ترین کتب سے اس کو ثابت کر کے دیتا ہوں. یہ میرے سامنے اہل سنت کے جید عالم دین کی تاریخ یعقوبی ہے. تاریخ یعقوبی بہت بڑی کتاب ہے. اس کے اندر اس روایت کو صاحب کتاب نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کی اس بیماری میں اکثر موجود ہوتے تھے جس بیماری کے اندر حضرت ابوبکر نے وفات پائی تھی. تو ایک بار وہ کہنے لگے، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ نے کیسے صبح کی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے حاکم مقرر کرتے ہوئے صبح کی ہے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کی اس بیماری میں آپ کے ساتھ موجود تھے جس بیماری کے اندر حضرت ابوبکر نے وفات پائی تھی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ نے کیسے صبح کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے حاکم مقرر کرتے ہوئے صبح کی ہے، اور مجھے جو تکلیف ہے اس میں تم نے اضافہ کر دیا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کرتے دیکھو، تم سب غضبناک ہو جاتے ہو، یا سب غضبناک ہوتے ہو اور سب اسے اپنے لیے طلب کرتے ہو. یہ حضرت ابوبکر حضرت عبد الرحمن سے کہہ رہے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کے دوست کو صالح اور مصلح دیکھتا ہوں اور مصلح جانتا ہوں، پس دنیا پر افسوس نہ کیجئے. یہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ پس دنیا پر افسوس نہ کیجئے. آپ نے فرمایا، میں صرف 3 باتوں پر جو میں نے کی ہیں افسوس کرتا ہوں. کاش میں نے انہیں نہ کیا ہوتا، اور 3 باتیں میں نے نہیں کی، کاش میں انہیں کرتا، اور 3 کے متعلق کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق دریافت کر لیتا. اور وہ 3 باتیں جو میں نے کی ہیں کاش میں نہ کرتا. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس امر خلافت کی ذمہ داری میں نہ لیتا، یعنی میں خلیفہ مقرر نہ کیا جاتا اور حضرت عمر کو اپنے آگے کرتا اور میں اس کا وزیر ہوتا اور وہ میرے امیر ہوتے تو بہتر ہوتا. اور دوسری بات، اور کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کی تلاشی نہ لیتا اور اس میں آدمی داخل نہ کرتا، خواہ میں جنگ کے لیے، خواہ میں جنگ کے حوالے ہو جاتا. یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف فوج بھیجنا اور اس کی تلاشی لینے کی، حضرت ابوبکر اس کا اقرار کر رہا ہے. اگر دیکھیں، خود جو یہ کام کرنے والا ہے وہ اقرار کر رہا ہے. یہ انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی سابقہ زندگی کیسی گزاری ہے، اس کا ماضی دیکھنا ہے، تو یہی طریقہ ہے کہ اس زندگی کو، اس انسان کو اس کی موت کی کنڈیشن میں دیکھیں. حضرت ابوبکر واضح اس کا اقرار کر رہے ہیں. اور یہ وہ گھر ہیں جو انبیاء کے گھروں سے افضل ہیں. تو کسی انسان کو اس کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک بہت ہی جید عالم دین ہے اہل سنت کے، ابن ابی شیبہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. وہ نقل کرتے ہیں، ابن شیبہ نے اس روایت کو الفاروق علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے. ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، ان کی کتاب کا نام ہے مصنف، اس مصنف کے اندر لکھتے ہیں، اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر کے اندر روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم
آپ ہم سب سے ہم کو زیادہ عزیز ہیں، تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگرچہ پھر مصنف لکھ رہے ہیں اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روات کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعے کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں ہے۔ یعنی مصنف اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کہا اگرچہ یہ کیا ہے، سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو جائے، ہے نہیں سند ضعیف، سند یہ صحیح ہے اس کی۔ کہا اگرچہ ہو بھی جائے تب بھی اگر درایت کی طرف رجوع کیا جائے تو جو حضرت عمر کی تند مزاجی تھی، صاحب کتاب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت عمر جو تھے اس قدر تند مزاج تھے، ان سے یہ بعید نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، ایسی دھمکی دی ہو یا ایسا کام کیا ہو، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے عالم دین ہے، کوئی ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، کتابیں بھی آپ کی ہیں، حدیثیں بھی آپ کی ہیں، تحریریں آپ کی ہیں۔ آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے